ویلکم بیک. سو باسط صاحب، وزیر اعظم نے حال ہی میں آذربائیجان کا دورہ کیا، ازبیکستان کا دورہ کیا اور بڑے کامیاب دورے یہ رہے. فوٹیجز بھی ہم نے دیکھی اور کس طرح سے ریسیونگ ہوئی، بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا. سو آپ ان دوروں کو بھارت کے وسطی ایشیائی ممالک کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے پس منظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، دورے تو سارے کامیاب ہوتے ہیں، زیلنسی کی طرح نہیں ہوتے، سارے کامیاب ہوتے ہیں. پاکستان سے کم از کم یا بھارت سے جو بھی کہیں باہر کا دورہ ہوتا ہے بڑا کامیاب ہوتا ہے. ہمارے بھی دورے سارے کامیاب. آذربائیجان اور ازبکستان گئے جس نے آپ نے کہا، اور آذربائیجان کے ساتھ یا پورے آذربائیجان کو تو ہم وسطی ایشیا میں شامل نہیں کرتے، لیکن باقی جو 5 ممالک ہیں وسطی ایشیا میں، ان کے ساتھ اگر آپ دیکھیے تو پاکستان جب یہ سوویت یونین کلیپس ہوا تھا تو اس کے بعد پاکستان نے 1991 میں ہی اس وقت ایک ڈیلیگیشن بھجوایا تھا تمام سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں. یہ میرا خیال سردار آصف علی احمد ہمارے تھے، اس وقت منسٹر آف اسٹیٹ ہوتے تھے اکنامک افیئرس کے. بعد میں جو فارن منسٹر بھی بنے. ایک تو ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ماشاءاللہ بڑی زبردست ٹوپیاں بھی پہنتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں. اچھا یہ تو ضمنی بات ہوئی. تو اس وقت بھی ہماری کوشش تھی، ہم نے کچھ شاید 200-300 ملین ڈالر کا بھی کوئی اسسٹنس بھی دینا چاہ رہے تھے اس وقت. تو ہمارا یہ تھا کہ ہمارے لیے ایک بڑی اوپننگ ہے، کیونکہ ہمارا ہمیشہ سے ایک خیال رہا ہے کہ ہم سینٹرل ایشیا کا بھی حصہ ہیں، ساؤتھ ایشیا کا بھی حصہ ہیں اور ویسٹ ایشیا کا بھی حصہ ہیں. اور پھر چونکہ ہمارا یہ سارا لینڈ لاکڈ علاقہ ہے تو ہمارا خیال یہ تھا کہ جو شارٹیسٹ روٹ ہے جو ان کو ایکسیس ملتی ہے سی کی، وہ ہمارے تھرو ہی ملتی ہے. جی سب سے جو شارٹیسٹ روٹ وایا افغانستان. لیکن افغانستان ہمارا وہ ہم سسٹین نہیں کر سکتے. افغانستان کا جو پرابلم ہو گیا 90s میں، سول وار ہوتی رہی، پھر طالبان آ گئے 1996 میں، پھر سول وار رہی، تو اسٹیبلٹی نہیں آئی. افغانستان ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک رکاوٹ رہا سینٹرل ایشین ریپبلک کے ساتھ ہمارے تعلقات کی. لیکن دوسری جانب اگر آپ دیکھیے تو وہ انٹینسٹی بھی نہیں ہے. ابھی بھی آپ دیکھیے تو ہماری جو تجارت ہے پورے 5 وسطی ایشیا اسٹیٹس کے ساتھ، وہ 120-130 ملین ڈالر کے تمام. لیکن ان کی پاپولیشن بھی اگر آپ دیکھیے نا ان 5 ریاستوں کی، تو بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. میرے خیال 83 ملین کے قریب ہے ٹوٹل. اور سب سے بڑا ملک ازبکستان ہے جس کی آبادی تقریباً 39 ملین ہے. اس کے بعد قزاقستان، پھر تاجکستان ہے اور ترکمنستان اور کرگستان. دوسری جانب بھارت نے اپنے کارڈز بڑے اچھے پلے کیے. ان کو بھی معلوم تھا کہ چونکہ بارڈر تو ان کا ملتا نہیں ہے تو ان کے لیے ذرا مشکلات زیادہ تھیں. لیکن آج بھی اگر آپ دیکھیے تو ان کا تجارت جو بھارت کے ساتھ ہے وہ تقریباً $2 بلین کے قریب ہے، جی جو کہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، حالانکہ کوئی بارڈر ملتا نہیں ہے. لیکن اب بھارت چونکہ انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور بنا رہا ہے اور وہ چابہار کو اسی لیے ڈیولپ بھی کر رہا ہے صحیح کہ افغانستان اس کے تھرو جائے، تجارت ہو، اور افغانستان کے سینٹرل ایشیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نے تو کافی کچھ اس میں پایا ہے، ان دا سینس کہ ہم سے کافی آگے ہیں اس معاملے میں. پھر بھارت نے ایک اور پروسیس بھی شروع کر رکھا ہے، انڈیا سینٹرل ایشین اسٹیٹ سمٹ. اس کی پہلی سمٹ ورچوئل ہوئی تھی کووڈ کی وجہ سے 2022 میں آئی تھنک. تو یہ پہلی سمٹ تھی. اس کے بعد اب یہ سمٹ کا پروسیس بھی شروع ہو گیا، تو وہ صحیح ٹریک پہ ہیں. ہمارا ٹریک تھوڑا سا گڑبڑ ہے ان دا سینس. اب مثال کے طور پر دیکھیے نا، یہ دونوں وزٹ ہوئے ہیں. میں نے بہت کوشش کی اور ہماری ٹیم نے بھی بہت کوشش کی کہ کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہمیں مل جائے. تو نہ تو آذربائیجان کے وزٹ کی کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے اور نہ ازبکستان کے وزٹ کی کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ. تو پہلے تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا، اگر آفیشیل وزٹ ہوا ہے تو کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تو ہونی چاہیے. ہمارے ہاں سے پریس ریلیز ایشو ہوئے ہیں فارن آفس سے. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو آذربائیجان پہ پریس ریلیز ایشو ہوا، کشمیر بات کر لیتے ہیں. دیکھیے کہ پرائم منسٹر شریف lauded Azerbaijan's continued principled stance on the Jammu and Kashmir issue and the right of self-determination of the Kashmiri people as enshrined in the relevant. مطلب ان کی بات نہیں کرے کہ ان کے صدر نے کیا بات کی ہے، بس ان کی تعریف انہوں نے کی کہ آپ ہمیں آذربائیجان پہ سپورٹ کرتے رہیں. اور ایک میری گزارش فارن آفس کے لوگوں سے یہ ہے کہ جب آپ
جموں اینڈ کشمیر کی بات کریں تو اس کو ایشو مت لکھا کریں, وہ ڈسپیوٹ لکھا کریں. یہ ڈسپیوٹ ہے, ایشو نہیں ہے. ایشو تو اور بہت سے ہمارے ہیں, سیاچن کا ایشو ہو گیا, سرکریک کی ایشو اور جو ہوتی ہے, اور یہ ہمیں پتہ ہے فارن آفس کے لوگوں کو, نہ جانے کس طرح یہ شاید, اور ہمارا اپنا پریس ریلیز ہے, یہ کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی گفت و شنید کی ہوگی, گیو اینڈ ٹیک کیا ہوگا. تو کم از کم اس چیزوں کا خیال رکھیں. آپ تو کم از کم ٹھیک لینگویج لکھیں, مجھے فارن آفس سے یہ امید نہیں تھی. دوسری جانب اس قسم کی کوئی لینگویج کشمیر پہ آپ کو ازبکستان کا جو پریس ریلیز ہے اس میں نظر نہیں آتی جو ہم نے ازبکستان کے وزٹ پہ ایشو کیا ہے. تو یہ شاید کیونکہ ازبکستان اور باقی جو سینٹرل ایشین ریپبلکس انہوں نے کبھی ہمیں کھل کے سپورٹ نہیں کیا جموں اور کشمیر. آذربائیجان کا تو یہ ہے نا کہ آذربائیجان جو IC کا کانٹیکٹ گروپ ہے نا کشمیر, اس کا بھی حصہ ہے. تو اس لیے اگر انہوں نے بات چیت کی ہوگی, اور آذربائیجان ہمیں سپورٹ کرتا بھی رہا ہے جموں و کشمیر کے ڈسپیوٹ کے معاملے میں, کیونکہ وہ ترکیے کے بھی بہت قریب ہیں. ترکیے, پھر سائپرس کا جو ایشو ہے وہ بھی ہم اس کو بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں. پھر ہم نے آذربائیجان کو آرمینیا کے خلاف سپورٹ بھی کیا تھا نگورنو قرباخ کے ایشو میں. تو وہ ایک ہمارا ٹریڈیشن چلتا آ رہا ہے. لیکن میں امید کرتا تھا کہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کوئی ایشو ہوگی, وہ ایشو نہیں ہوئی. آپ کو سوال تھا؟ میرا یہی سوال ہے کہ ازبکستان ہو گیا وزٹ, تو بڑا ہم نے دیکھا کہ پرتباق قسم کا تھا, تو اب کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, کیا ڈپلومیسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اس طرح کے ممالک جو ہیں وہ کھل کے ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکیں؟ کشمیر تو دیکھیے, میرا اس وقت میں کشمیر کی بات نہیں کرنا چاہتا. کشمیر تو ایک سیپریٹ ایشو ہے پورا, اس پہ سیشن چاہیے ہمیں. اصل تو بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو تجارت ہے یا پاکستان کے جو اکنامک تعلقات ہیں وہ بھی پیچھے رہ گئے ہیں. ایک تو ڈپلومیٹک کمٹمنٹ یا پولیٹیکل ایشوز ہیں, ان پہ سپورٹ آپ کو چاہیے ہوتی ہے, لیکن اکنامک کوآپریشن بھی ہم اس طرح نہیں کر سکے. اب دیکھیے مثال کے طور پر بات ہو رہی ہے کہ ازبکستان پاکستان ریلوے پروجیکٹ, اس سے بات ہوئی ہے, اس پہ اب آپ بات تو کر لیں گے, لیکن کیا وہ اور بذریعہ افغانستان اس نے آنا ہے؟ اگر آپ نے ٹریڈ بڑھانا ہے, ٹرین کارگو بھی لے جانا ہے اور افغانستان کے ذریعے لے کر جانا ہے, افغانستان کے تو پیچھے لگے ہوئے ہیں آپ صبح شام, تو کیا آپ وہی افغانستان از دا مین پرابلم, امپیڈیمنٹ وہی آ جاتا ہے نا بیچ میں. وہ ہینڈلنگ ہم ازبکستان کے حوالے کر دیں گے, اس کو آپ ہینڈل نہیں کر پا رہے اور آپ چلے جاتے ہیں افغانستان اور اس قسم کی باتیں کراتے ہیں, کوئی معنی نہیں رکھتی. آپ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ویل لیٹ کوہیرنٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. یہ ادھر ہاتھ مارا ادھر کر دیا, اس طرح کام نہیں چلتا. کچھ رینڈم نہیں ہونا چاہیے, سسٹمیٹک میتھوڈیکل طریقے سے آپ آگے بڑھیں. اب آپ نے کہہ دیا کہ آذربائیجان سے ہم $2 بلین کی انویسٹمنٹ یہاں پہ آئے گی. یہ تو ہم پچھلے کئی سالوں سے سن رہے ہیں. آذربائیجان کے پاس کیا ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے پاکستان میں کہ وہ آپ کے انویسٹمنٹ کریں گے؟ اور پاکستان میں کیا ہے؟ آپ کے جو حالات ہیں, آپ کے جو حالات چل رہے ہیں, کون انویسٹمنٹ یہاں پہ کرے گا؟ آپ ایک چائنا کو تو مطمئن کر نہیں سکے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ازبکستان کے ساتھ ہم $2 بلین تک اپنی ٹریڈ لے کر جائیں گے. آپ کی ٹریڈ اس وقت بھی کچھ $1 ملین کی ہے. جس طرح میں نے کہا کہ تمام پانچ ممالک کے ساتھ جو ملا کے ہماری ٹریڈ ہے وہ ہے $124 ملین. آپ صرف ازبکستان کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں, پوٹینشل ہے, لیکن بہت زیادہ پوٹینشل بھی نہیں ہے. ایک تو پاپولیشن بہت کم ہے, پھر افغانستان کے ساتھ جب آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے, یہ جو معاملہ ہے یہ صرف خواب ہی رہے گا. تو میری تو گزارش یہی ہے کہ آپ سینٹرل ایشیا کے ساتھ تعلقات اگر آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور گوادر کو پیش کرنا چاہتے ہیں ایز ان کے لیے ایک روٹ, تو پہلے تو افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات کو آپ ٹھیک کریں. وہ تو بہت مشکل آپ تو مطلب یہ ہے نا کہ گھوڑے جو کارٹ بیفور دا ہارس والی بات ہے کہ پہلے آپ جن معاملے کو ٹھیک کرنا چاہیے اس کو کر نہیں رہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ بھی سارے خواب ہی رہیں گے. یہ بھی جو آپ نے ٹارگٹس دیے ہیں کہ آذربائیجان سے $2 بلین کی انویسٹمنٹ آئے گی, وہ پتہ نہیں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کہاں گئی, اس کا نام بھی ہم آج کل نہیں سن رہے. باقی کہاں سے انویسٹمنٹ آ گئی ہے کہ آذربائیجان آف آل دا کنٹری آذربائیجان ووڈ کم اینڈ انویسٹ ان پاکستان. اگر ہو جائے تو اچھی بات ہے, ہمیں تو خوشی ہوگی, لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو ایک ایلیوژنس میں رکھنے کی بات ہے کہ ہم یہ کر لیں گے. ایک وش تو ہو سکتی ہے نا, آپ کی وش کرنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے, لیکن وش کو حقیقت میں ٹرانسلیٹ کرنا پرابلم ہے. آپ بے شک کہتے رہیں کہ $2 بلین ہماری ٹریڈ ہوگی ازبکستان کے ساتھ, ہم ازبکستان پاکستان ریلوے پروجیکٹ ہم نے سائن کر لیا, MOU سائن کر لیا. یہ سارا خواب ہی رہے گا, حقیقت تو نہیں بنے گا جب تک کہ افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی نہیں آتی. آپ دیکھیے نا
کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں خدا نہ خاصا دوبارہ سول وار اگر افغانستان میں شروع ہو جاتی ہے, کچھ نارتھ میں کچھ پرابلمز ہو رہے ہیں, کچھ دھماکے بھی ہوئے ہیں, تو پھر ہم تو وی آر بیک ٹو اسکوائر ون, ہمیں تو پھر وہیں سے دوبارہ آغاز کرنا ہے. ان چیلنجز کا ادراک کیوں نہیں ہو پا رہا ہمیں؟ ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سول وار کسی طور بھی افغانستان میں سول وار پاکستان کے حق میں نہیں ہے, وہ بھارت کے حق میں ہے. بھارت تو دیکھیے چاہتا یہی ہے, لیکن بھارت ان تمام چیلنجز کے باوجود بھی دیکھیے انہوں نے افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کیا کسی حد تک, ابھی ٹھیک ہے, انہوں نے بھی سفارت خانہ پورے جو ہیں ڈپلومیٹک ریلیشنز پورے ریسٹور نہیں کیے, لیکن دے آر آن دا رائٹ ٹریک, دے نو کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. ہم جو ہے نا ہمارے ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں آپس میں کوئی ربط نہیں ہوتا, کوئی کوہیرنس نہیں ہوتی. آپ کو نہیں لگتا کہ دکھاوا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے؟ پبلک کنزمپشن کے لیے تو ہم کرتے ہیں. چلیے دیکھیے ساری دنیا پبلک فارن پالیسی کو استعمال کرتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کہیں تو سبسٹینس آئے نا. یہ ایم او یوز تو ہم سن کے تنگ آ گئے ہیں. کتنے ایم او یوز پتہ نہیں, ہزاروں کی تعداد میں ایم او یوز ہر روز سائن ہو رہے ہیں, لیکن نتائج ہمیں اس کے نظر نہیں آتے. یا تو یہ ہو کہ بہت پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ گئی ہو, چلیں کوئی پورٹ فولیو انویسٹمنٹ بھی آ گئی تو ہم کہیں بہت بڑی بات ہے, اچیومنٹ ہے. اچیومنٹ کچھ ہو ہی نہیں رہا گراؤنڈ پہ, اور آپ یہ وزٹس کیے جا رہے ہیں دھڑا دھڑ. میں وزٹس کے خلاف بھی نہیں ہوں, میں ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں کہ بائیلیٹرل ریلیشنز کو اسٹرینتھن کریں, ہمیشہ اس پہ فوکس کریں, لیکن وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ایک خاص ملک کے ساتھ اگر تعلقات آپ بڑھانے جا رہے ہیں, اقتصادی تعلقات بڑھانے جا رہے ہیں, تجارت بڑھا رہے ہیں, تو اس میں رکاوٹیں کیا ہیں, پہلے آپ کو ان چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے. ٹھیک, باسط صاحب ایک کمپیریٹیو انالیسس چلے نکالتے ہیں. مجھے بتائیں کہ شہباز شریف صاحب نے دورہ کیا ان دو ممالک کا, ازبیکستان اور آذربائیجان کا. ایک جانب یہ دورہ, اگر یہ دورے نہ ہوتے اور ایک ہی دورہ ہوتا, وہ ہوتا افغانستان کا. افغانستان کو تو ہم اپنا دشمن بنا بیٹھے ہیں نا. تو فروٹفل کیا ہوتا زیادہ؟ دیکھیں فروٹفل تو یہی ہوتا ہے کہ آپ افغانستان کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے فار مور امپورٹنٹ. جو دیکھیں ابھی کوڑا خٹک میں ہوا, بالکل آئی ایس نے میرے خیال میں آئس خراسان ہے اس کی ذمہ داری قبول کر لی. تو ہمارے لیے تو کابل کی جو اہمیت ہے اس کو شاید ہم سمجھ نہیں رہے. ہم نے افغانستان کو اپنا دشمن ملک قرار دے دیا ہے, ان الفاظ میں تو نہیں, لیکن جس طریقے سے ہم ڈیل کر رہے ہیں, ہمارے فارن منسٹر نہ جانے کیوں نہیں جانا چاہتے کابل. کوئی تعلق, کوئی رابطہ ہونا چاہیے ہائیسٹ لیول پہ تاکہ معاملات کو آگے لے کر چلیں. سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے ہی آئی ڈو ناٹ نو, شاید پولیٹیکل ڈیزائر نہیں ہے یا کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, آئی ڈو ناٹ نو واٹ از دا پرابلم. لیکن جو بھی پرابلم ہے حل ہونی چاہیے اس سے پہلے کہ لیکن بھارت وہ اپنے صحیح ٹریک پہ ہیں جہاں تک وسطی ایشیا ممالک اس چیلنج کا ادراک ہونا چاہیے نا باسط صاحب. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے ایک اور دلچسپ موضوع.